بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں ہمارا ارادہ بنا کہ ہم ملک پاکستان کی خوبصورت ترین پہاڑی سلسلہ ناران اور کاغان کی طرف ہم جائیں اور اس کی خوبصورتی ہم دیکھیں۔ کافی عرصے سے ہمارا ارادہ تھا لیکن ترتیب نہیں بن پا رہی تھی۔ آخر کچھ عرصے پہلے جب چھٹیاں ہوئیں تو ہم نے اپنے ناران اور کاغان کے سفر کا ارادہ کیا۔ ہمارا یہ سفر شروع ہوا سداباد ٹرمینل سے۔ ساری رات سفر کرنے کے بعد جب ہم اسلام آباد پہنچے تو I-14 میں اپنے پیارے دوست حضرت مولانا صلاح الدین صاحب کے مدرسے جہاں پہ ان کے استاد وہاں پہ وہ تدریس کی خدمات سر انجام دیتے تھے، وہاں ہم پہنچے اور پہلے آرام کیا چونکہ پوری رات سفر ہو گئی تھی۔ آرام کرنے کے بعد ہم نے ناشتہ کیا اور ناشتہ کرنے کے بعد پھر ہمیں ضرورت پڑی کہ ہم ایک گاڑی کا بندوبست کریں اور ہم اپنے آگے کا سفر اپنے پرسنل گاڑی میں کرنا چاہ رہے تھے۔ تو وہاں پہ آس پاس جب ہم نے معلومات کیے تو اسلام آباد کے قریب پنڈی شہر میں ہمارے ہر دل عزیز شخصیت بھائی عفاظ صاحب جن کا کلر سیدان میں تھا، اور ہم نے جب ان سے رابطہ کیا تو اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے تو انہوں نے ہمارے لیے ایک بہترین گاڑی کا بندوبست کیا۔ چھوٹی گاڑی بھی تھی اور چونکہ ہمارا سفر پہاڑی سفر زیادہ تھا تو جس حساب سے ہمارا سفر تھا اسی حساب سے انہوں نے ہمارے لیے ایک چھوٹی سی گاڑی کا بندوبست کیا۔ ہم گئے اور کلر سیدان سے ہم نے گاڑی اٹھائی۔ کافی گرمی بھی تھی اور ہم گرمی بگانے کے لیے کافی ہم نے کولڈ ڈرنک بھی استعمال کی، لیکن گرمی کافی شدت کی تھی۔ اور چونکہ ہم کلر سیدان تک اسلام آباد سے کلر سیدان تقریباً 2 گھنٹے کا فاصلہ تھا، تو اس دوران ہم اپنی اس گرمی کو بگانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے، لیکن جب ہمارے پاس ہماری اپنی گاڑی آئی تو پھر اس کے بعد ہمیں بالکل بھی گرمی کا احساس نہیں ہوا۔ گاڑی ہم نے اٹھائی اور اسلام آباد سے ہمارا سفر شروع ہوا۔ ہمارا سب سے پہلا ٹارگٹ تھا بٹگرام۔ بٹگرام یہ ہمارے مربی و شیخ حضرت مولانا حافظ محمد داؤد صاحب کا آبائی علاقہ تھا۔ حافظ محمد داؤد صاحب بھی ہمارے رفیق سفر تھے، مولانا صلاح الدین صاحب اور مولانا حافظ داؤد صاحب کے فرزند عبداللہ اور ہمارے پیارے قریبی دوست حافظ محمد شارق بھی ہمارے ساتھ سفر میں موجود تھے۔ تو جیسے ہی ہم بٹگرام پہنچے رات کو ہم نے آرام کیا اور صبح ہم نکلے آس پاس کے علاقہ دیکھنے کے لیے۔ بٹگرام کا جو یہ علاقہ تھا اس کا نام تھا تمئی بابا۔ تمئی بابا یہ اس علاقے کے برگزیدہ شخص گزرے تھے جو شاہ اسماعیل شہید اور شاہ اسحاق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی شخصیت تھے، اور کافی سارے انہوں نے جنگیں لڑی تھیں کفار کے ساتھ اور انگریزوں کے ساتھ، اور انہی کے نسبت سے یہ پوری آبادی منسوب تھی اور انہی کا ہی قبیلہ یہاں پہ آباد تھا۔ وہ بزرگ شخصیت تھے، ان کی بزرگی کا ان کے سلسلے میں ہمارے عظیم شخصیت حضرت مولانا عبدالرحمن ہزاروی صاحب جو کچھ عرصے پہلے جن کی واقعہ ہوا تھا وہ دنیا سے رحلت فرما گئے تھے، انہی ہی سلسلے کے ہمارے حافظ محمد داؤد صاحب بھی تھے۔ مولانا عبدالرحمن ہزاروی صاحب اور حافظ داؤد صاحب کا سلسلہ نسب یہیں سے ملتا تھا، اور چونکہ یہ صاحبزادہ قوم تھا، صاحبزادہ کے حساب سے ان کی وہاں پہ اوقات کافی زیادہ تھی، معزز لوگ سمجھے جاتے تھے، تو حافظ صاحب کا ایک روحانی تعلق تھا اس علاقے سے، وہاں کے جگہوں سے اور وہاں کے اس قبروں کے ساتھ، چونکہ کابرین کی قبریں تھیں۔ ہم وہاں پہنچے اور ہم نے قبر کے پاس ہم نے دعائیں کی، اور حافظ صاحب نے وہاں پہ جو ہے اپنے جو ذکر و اذکار تھے جو ان کے سلسلے تھے۔ حافظ صاحب تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ کوئٹہ کے ایک مشہور عاملین میں سے ہیں، اور آپ کے عملیات کے چرچے کوئٹہ کے ہر کونے کونے تک پہنچ چکے، کوئٹہ کیا بلکہ ملک پاکستان سے باہر کافی ممالک میں ان کی، چونکہ صاحبزادہ اسی سلسلے کے نسبت ہم وہاں پہ گئے، اور وہاں پہ جہاں پہ حضرت نے چلہ کاٹا تھا وہاں پہ بھی ہم نے تھوڑا سا ہم بیٹھے، اور بارش بھی ہو رہی تھی اور بارش کافی زیادہ ہو رہی تھی، بہت خوبصورت علاقہ بھی تھا، پاس میں جو ہے دریا کا پانی بہہ رہا تھا اور بارش بھی کافی تیز تھی اور بہت بہترین منظر تھا۔ کئی لوگوں نے یہاں پہ کہا کہ بھئی یہاں پہ کافی زیادہ سیلابی بھی آئے ہیں، لیکن جہاں پہ حضرت کی قبر تھی اس کے ساتھ ان کے چلہ گاہ تھا، وہاں ٹچ ہو کر کے پانی پر واپس پیچھے چلا جاتا تھا۔ جتنا بھی بڑا یہاں پہ جتنی بھی بڑی سے بڑی بارشیں ہوئی ہیں لیکن قبر تک نہیں پہنچی، ان کی بزرگی تھی، اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے۔ اور اسی سلسلے میں پیر عبدالرحمن ہزاروی صاحب، اور ان کے بعد اب صرف حافظ محمد
محمد داؤد صاحب ان کے سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ صاحبزادہ ہیں اور انہی کے نقش قدم پر کام کر رہے ہیں۔ تو وہاں ہم نے قبروں کی زیارت کی اور موسم کا ہم نے بہترین انجوائے کیا، بارش ہو رہی تھی، اور پھر وہاں سے پھر ہمارا آگے کا جو سفر تھا بٹگرام کے بالکل قریب علاقہ تھا بشام، دریا سندھ بھی تھا، تاکوٹ کا پل بھی تھا۔ تو دوستوں کے مشورے سے جب ہم نے یہاں کی دیدار کی، اور دیدار کے بعد پھر ہم بشام کی طرف نکل پڑے۔